اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا نبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر صلوات اللہ عزیزان گرامی، ہم قرآن کریم، اسلام اور اہل بیت اطہار 52 سال ہو چکے ہمیں پڑھتے ہوئے اس ممبر سے۔ اس 52 سال میں بہت کچھ آپ کے سامنے، محنت مشقت ہماری آپ کے سامنے رہی ہے۔ ایک ادارے کے، اس مدرسے کے طالب علم کی حیثیت سے، جب طالب علم سے جب بھی، اور جب یہاں پڑھانے کی ذمہ داری آ گئی تب بھی ہم نے یہ کبھی بھی نہیں سمجھا کہ اب ہم کو آگے نہیں پڑھنا ہے۔ ثبوت میں نے آپ کو دیا، کل بھی پڑھ کر آیا تھا جو آپ کو سنایا، اور آج بھی کچھ اور پڑھ کر آیا ہوں، وہ بھی سناؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہوں۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو خوب معلوم ہیں، سب باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ ان حضرات علماء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، آپ ہمارے بھائی جہاں تشریف فرمائے، سب باتیں معلوم ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ہمارا ذہن آپ کے لیے کدھر جاتا ہے اور آپ کا ذہن ہمارے لیے کدھر جاتا ہے۔ ایک بات میں یہ بھی شروع میں کہہ دوں، بیچ میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ شروع میں کہہ دوں، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ 53 سال میں، 52 سال ہو گئے پڑھتے، 53واں سال، یہ پورا مجمع جو ہے گواہ ہے۔ آپ بھی پرانے لوگوں میں ہیں، آپ بھی، وہ بیٹھے ہیں وزیر صاحب، یہ سب بھی بہت پرانے لوگوں میں ہیں ہمارے گواہ۔ مولانا خود سلیم صاحب، یہ ہمارے سب کے سب گواہ ہیں بھائی۔ یہ پرنس، یہ سب جانتے ہیں ہمارے بھائی سمیع صاحب، یہ سب اس کے گواہ ہیں کہ اس ممبر سے ہم نے کبھی بھی سوائے ترویج علوم اہل بیت علیہم السلام اور دفاع اہل بیت علیہم السلام، اس کے سوا ہم نے کبھی یہاں سے کسی کے لیے کوئی جملہ نہیں کہا ہے۔ صرف ایک دفعہ برا لگا تھا تو ہم نے اتنا کہا تھا یہ ممبر سمجھے گا، بس یہ کہا تھا، اور کچھ نہیں۔ آج بھی وہی ہے۔ ہم یہاں سے اہل بیت اطہار کے علوم پر بات کرنے کے لیے، اور جو دشمنان اہل بیت ان کو جواب دینے کے لیے آتے ہیں۔ ہم اپنی قوم و ملت میں کسی کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہی نہیں، تو ہم جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اور ایک بات کہہ دیں جو میں یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ چکا اپنے بہت سے لوگوں سے جو گھر میں بیٹھتے ہیں، قریب بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے میرا خاص 2-4 جملوں سے خطاب، فارسی میں کہہ لوں جملے، پرشین میں، فارسی میں، من میخواهم که این وقت چیزها که میگوییم برای علماء هند، برای اعاظم علماء هند، چند جمله، چند حرف میخواهم بگویم تا متوجه بشن ان تمام افراد که بیرون ملک استماع می‌فرمایند از این کلام ما۔
میں نے یہاں پر یہ کہا کہ جو باہر کے ملکوں میں ہماری بات سنتے ہیں، بہت ٹیلی فون آتے ہیں، ان کے لیے میں نے فارسی میں اتنا کہا ہے کہ میں یہاں کے اعاظم علماء کے بارے میں چند جملے کہوں گا۔ پہلے دن سے فرمائش تھی کہ تاریخ ہے شیعان ہند، وہ انشاءاللہ اب ہو سکا تو شاید کل بیان کر دوں۔ چند جملے اعاظم علماء ہند کے لیے۔ یہ اس طرف میرے جد سرکار نبی الملت ہیں، ان کو میں نے دیکھا، ان کی گود میں بیٹھا، ان کی آغوش میں بیٹھا، پہلا سبق پیار سے مجھ سے دیا تھا، بگو بگو کیفے دست ہاتھ کی ہتھیلی، بگو بگو آب زر سونے کا پانی، گلزار دبستان کی جملے انہوں نے مجھ سے نقل کروائے۔ میں تازہ والد صاحب کے سرکار تاج العلماء ان کے ساتھ عراق سے واپس آیا ہوں، میں گودیوں میں ہوں لوگوں کی، ان کی بات پہنچا دی گیا، رات کا وقت انہوں نے فرمایا، اور میں ہر ایک کو دیکھ کے پریشان تھا، لیکن جب ان کی آغوش میں بیٹھا جا کے تو بہت مطمئن تھا۔ پھر اس کے بعد سرکار مفتی اعظم یہاں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، خود فرمایا تھا کہ شیخ آغائے باقر بہبہانی تک میرا براہ راست سلسلہ ہے، جن تک سارے علماء ہندوستان کا سلسلہ ہے۔ مفتی اعظم ہند۔ میں ایک جملہ بہت وقت نہیں لوں گا تاکہ یہ بات جائے۔ دیکھیے حضرات، جہاں بھی میری آواز سن رہے ہوں، آپ احترام کرتے ہیں ہندوستان کے علماء کا، مجھے معلوم ہے، عالم کا احترام کرتا ہے، وہ علماء ہیں، احترام کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، بہت رہا ہوں، اور کبھی ان کو اس پر اعتراض نہیں۔ ہاں وہ یہ ضرور چاہتے ہیں نااہل کو اہل نہ کہا جائے، لیکن اس کو بھی اخلاق سے کہتے ہیں، اس کو بھی اخلاق سے کہتے ہیں۔ تو میں اپنے مجمع کے لیے یہ آواز ہندوستان بھر میں جہاں تک جائے، ہندوستان سے باہر جہاں جائے، لکھنؤ سے باہر جہاں جائے، ایران و عراق میں جائے، ان سب سے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہندوستان میں علماء یا تو ہوتے نہیں ہیں یا ہوتے ہیں تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یہ نہ خیال کیجیے گا۔ اور بعض ہمارے ملک کے لوگ زیادہ سوچنے لگتے ہیں، جبکہ آپ کو اپنوں کی قدر کم ہے، انہیں بہت ہے، آپ کو قدر کم ہے، انہیں کم ہے۔ ایک تو بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ وہاں کے مراجع، میں جب یہاں پڑھتا تھا سامنے کے کلاس میں، بالکل چھوٹے، بہت چھوٹا سن، ابتدائی درجے، تو اس میں آیت اللہ رضوان المرحوم سید ابو الحسن اصفہانی کی مسائل کا ایک خلاصہ کتاب کی شکل میں شائع ہوا تھا، وہ یہاں ہم لوگوں کو دیا جاتا تھا پڑھنے کے لیے۔ اس سے میرے ذہن میں بات آئی جو میں کہہ رہا ہوں، کسی نے نہیں کہی ہے، میں کہہ رہا ہوں، اور میری اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں جہاں جہاں میں نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہندوستان میں عالم نہیں ہوتے تو ثابت کیجئے کہ ہیں، اور اگر ہیں تو ان کا عملیہ لائیے۔ یہ بہت اعتراض ہے نا کہ ان کا عملیہ لائیے، جس کو فارسی میں توضیح الاحکام یا اسی طرح سے منہاج الصالحین وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ہم جب وہاں رہتے ہیں جا کے نجف میں تو وہ ہمارے علماء کا احترام پیش کرتے ہیں۔ اس پر اگر واقعات بیان کروں بڑا وقت صرف ہوگا۔ میں جب بالکل طالب علم کی حیثیت سے گیا حضرت آیت اللہ سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے ایک اجازہ یہاں لکھا تھا جس میں والد صاحب اور نبی ملت کے نام تھے۔ میں نے ان کے سامنے پیش کر کے کہا یہ القاب کیوں ہیں، یہ کیوں نہیں ہے؟ کہا میں نے پہلی ہی ملاقات یہاں سے لے کر گیا تھا جیب میں رکھ کے جیسے آپ کے سامنے، تو میں نے ان کے سامنے پیش کیا، آپ نے جو ہندوستان میں یہ لکھ کے بھیجا ہے اس کے اندر یہ القاب کیوں ہیں، یہ کیوں نہیں ہے؟ ایک صاحب قریب بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے کچھ قائل کرنا تھا، میں نے ان کو خاموش کیا۔ اس کے بعد میں نے پھر آغا سے پوچھا، کہا ٹھیک ہے ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ ہمارے مزاج نے گوارا نہیں کیا، ہم نے کہا نہیں، اگر آپ بعد میں دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ حاضر ہے، واپس ہے۔ جرأت کی تھی میں نے، جس پر انہوں نے پلٹ کر پوچھا لابد والد شما آغای والد شما پدر شما
اجازت عظیم علماء دارن. کیا تمہارے بابا بھی سابق کے بزرگان علماء سے کوئی اجازت رکھتے تھے؟ ان کی عالمیت بزرگی سب تسلیم تھی، لیکن وہ یہ مانگتے ہیں کہ ہے کوئی اجازت. میں نے جیب سے نکالے، گٹ کا گٹ یہاں سے لے کے گیا تھا، پہلا اجازت ان کے سامنے پیش کیا. انہوں نے دیکھتے ہی یہ فرمایا ان کے استاد مانیز بودن. جو اجازت سرکار تاج العلماء کے نام تھا اس کو دیکھتے ہی انہوں نے یہ فرمایا یہ تو میرے بھی استاد تھے. کیوں نہیں عملیہ ان کا ہے، کیوں نہیں عملیہ ان سب کا ہے؟ بس ایک بات ختم کرتا ہوں، وہاں کے حضرات سے بھی میں کہہ رہا ہوں وہ تو خیر احترام کرتے ہی ہیں اور ہم سب بھی احترام رکھتے ہیں. آج ساری دنیا میں کلمہ حق کو بلند کرنے میں جو آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم حضرت آقا سید علی خامنئی دامت برکاتہ نے جو پرچم حق بلند کر رکھا ہے، اس کا ہے کوئی جواب؟ ان سے پہلے اور پھر ان سے پہلے جب آقا حکیم جو ہمارے استاد تھے، جب انہوں نے نشید الکفر و الحاد یہ فقرہ بلند کیا تو ساری دنیا اسلام سے کہا گیا کہ اس مسئلے میں زعیم ہونا فی حاضر مسئلہ، اس مسئلے میں ہمارے سردار آپ بھی ہیں، آپ ہی ہیں. یہ عجب بات ہے کہ ہم نے تاریخ میں ہمیشہ سے دیکھا کہ ہماری صف میں جب کوئی عالم بزرگی تک جاتا ہے تو تمام ملت اسلامیہ کے جتنے علماء ہیں وہ اس کو اپنا زعیم مان لیتے ہیں. میں مثالیں دیتا، ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ ادھر والے نے ادھر والے کو کہو یہ ہمارا سردار ہے. حق کی بات ہے. عملیہ نہیں لکھے گئے، یہاں کے علماء نے عملیہ نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ نجم الملت، ناصر الملت، مولانا قاسم صاحب قبلہ، مولانا سید باقر صاحب قبلہ. جواب مسائل ہے مجموعہ عملیہ، جس کو عملیہ کہتے ہیں، مجموعہ مسائل، مجموعہ احکام نہیں ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے سامنے جو تھے، ہمارے سامنے میرا بہت ساتھ رہتا تھا حضرت آیت اللہ مولانا سید کلب عابد صاحب قبلہ سے. ان کی کتاب ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے شائع کی تھی اجتہاد پر. یہ سب عملیہ لکھنے کے لائق تھے. نہ نجم الملت نے لکھا، نہ مفتی اعظم نے لکھا، نہ ناصر الملت نے لکھا. کہہ دے لو کہ یہ ہے، وہ مجموعہ مسائل جوابات مسائل کا جو سوالات اس کے جوابات کا بس. لیکن عملیہ مجموعی شکل میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایک وجہ بس، یہ میرا مجمع یاد رکھے گا، آپ بھی یاد رکھنا. آپ بھی، آپ کے بزرگان علماء نے عملیہ نہیں لکھا، توضیح الاحکام، منہاج الصالحین وغیرہ نہیں لکھا. اس لیے ان کتابوں کو نہیں لکھا کہ آپ کا ذہن ہندوستان میں محدود ہو کر نہ رہ جائے. آپ کا رشتہ محبت نجف سے بھی باقی رہے اور قم سے بھی باقی رہے. ان علماء کی تقلید کرو تاکہ محبت وہاں سے رہے. صلوات محمد علیہ، یہ وجہ ہے. یہ وفاداری وہاں کے علماء سے نہیں تھی، یہ وفاداری نجف اشرف سے تھی، یہ وفاداری مشہد سے تھی، یہ وفاداری نجف اشرف سے تھی، قم سے تھی، سامرہ، قاسبین، کربلا. اس پر ہم اور آج بھی ہم اور آپ آج بھی ہم اسی پر ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان میں جوہلا ہوتے ہیں. میں نے آپ سے بیان کیا کہ سرکار مفتی عباس صاحب کا نام جب آقا لنکرانی سنتے تھے تو یا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. سرکار نجم الملت کے لیے جب وہاں گئے، کتابی شکل میں، تحریر میں ہے، میں آپ کے سامنے تاریخ پیش کر دوں گا، کسی کو پوچھنا ہو تو کل پیش کر دوں گا، لکھا ہوا. جب پہنچے ہیں تو کئی کلومیٹر نجف سے باہر تک بزرگان علماء، تمام طلباء ان کے استقبال کو گئے. یہ نجم الملت ان کے استقبال کے لیے گئے. کسی کے لیے اس طرح نہیں ہوا. جب آئے نجف شہر کے اندر تو جگہ جگہ راستوں میں پھاٹک لگائے گئے تھے استقبالیہ، پورے راستوں کو سجایا گیا تھا. راستوں میں آنے کتنی پبلک کھڑی تھی، صلوات بلند کرتی. یہ تھا آقا نجم الملت کا استقبال نجف میں. آپ کے عالم صاحب وقات حضرت آیت اللہ مرحوم سید مولانا سید ناصر حسین صاحب، ان کے حامد حسین صاحب قبلہ،
آج بھی پوری دنیا میں ان کا نام ہے، دنیا اسلام میں، دنیا علمیت میں ان کا نام ہے۔ کیا یہ عالم نہیں تھے؟ عالم تھے، لیکن چاہتے تھے کہ آپ کا رخ ہمیشہ نجف کی طرف رہے، کربلا کی طرف رہے۔ صلوات محمد علیہ۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ جاتا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، ہو گیا تمہیدی باتوں میں بڑا وقت نکل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگان علماء یہاں سے، جن کا نام آج بھی وہاں ہے، ہم سے گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے، آپ یہ کیوں نہیں۔ یہ مدرسہ نجف اشرف میں مسجد ہندی مدرسہ سید آپ کیا بنوایا ہوا ہے؟ نجف اشرف کے گنبد کی تعمیر نو آپ کیا سے ہوئی ہے؟ وہاں روشنی کا انتظام، جھاڑ فانوس روشنی کا انتظام آپ کیا سے ہوا ہے؟ مدتوں وہاں کے علماء اور طلباء کا ہر مہینے وظیفہ شہریہ یہاں سے گیا ہے۔ میں زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ہیں تحریریں، تو میں کہہ سکتا ہوں۔ کسی کو برا نہ لگے اگر میں یہ کہوں کہ آج سے 100 سال پہلے، 70 سال پہلے، 90 سال پہلے جتنے لوگ نجف میں پڑھتے تھے، نجف اشرف میں اکثریت کا وظیفہ یہاں سے جاتا تھا۔ میں نے اس کا ثبوت پیش کیے وہاں کے لوگوں کو، بہت خوش ہوئے۔ اور یہ نہیں کہ وہ علماء سب کرتے تھے، ان علماء کے ساتھ وہ امراء تھے، وہ مال و ثروت والے لوگ تھے کہ جن میں دیانت یہ تھی، جس نے یہ مال دیا ہے خالی اپنے عیش پر نہ خرچ ہو، بلکہ ملت کے لیے خرچ ہو، قوم کے لیے خرچ ہو، علم پر خرچ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ کے لیے سر بڑا اہتمام تھا اس وقت کے دور کے ان سارے علماء۔ اس لیے میں نے ایک فقرہ کبھی کہا تھا، ایک ہی سن، ایک ہی زمانے کی دونوں پیداوار ہیں۔ تاریخ کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں، ایک ہی وقت کے دو نام، ایک کا نام محمد ابن عبد الوہاب، جس کے نام پہ آج وہابی، دوسرے کا نام آصف الدولہ۔ نواب آصف الدولہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نواب آصف الدولہ جو ہیں وہ کچھ ہمارے آپ کی وجہ سے مذہبی بن گئے، یہ نہ سمجھیے گا۔ اس ماں کی گود کی پرورش تھی کہ جس نے زائرین کے لیے کیا کیا اہتمامات نہیں کیے۔ دونوں نام میں نے اس لیے لیے کہ ایک وہ تھا جو تبلیغ کے نام پر لوگوں کا خون بہا رہا تھا، اور دوسرا نام جو میں نے لیا وہ تھا جس کا خون حق کے نام پر بہایا گیا تھا، اس کے پاس آنے والوں، اس کے زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے نہر جاری کرا رہا تھا۔ ایک خون کا دریا بہا رہا تھا، دوسرا پانی کی دریا جاری کر رہا تھا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ کتنا بڑا فرق ہے، ایک گلے کاٹ رہا تھا، دوسرے پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کر رہا تھا۔ وہ وہاں کا تھا، یہ یہاں کے تھے۔ یہاں کے تھے۔ نہر آصفی، رامپور،
علماء کا بھی اس میں کام ہے. کہا تو تھا کسی نے, دیکھا ہے ہم نے چاند محرم میں عید کا. دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا, آپ سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, نہیں پڑھوں گا. لیکن انہی کے بیٹے تو وہ ہیں جس نے یہ کہا, ان کے بیٹے نواب حامد علی خاں رامپور, ان کا مال, ان کا پیسہ گیا سرکار نظم ملت کے ذریعے سے. نجف اشرف کیا کیا ہوا, میرے پاس خط ہے, تلاش کروں تو دکھا دوں گا. اس وقت کے عالم آقا سید کاظم طباطبائی یزدی رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی توجہ سے نواب رامپور کی مدد سے روضہ امیر المومنین کے گنبد کی تعمیر نو ہو گئی, مسجد ہندی بنی, مدرسہ سید بنا, حجرے بنے, روشنی کا انتظام ہوا, یہ سب ہوا. صلوات محمد آیا. آئیے ہم ایک بات کروا, کل میں آپ سے ایک اسی کے آگے کی ایک بات بیان کروں. خوش ہوں آپ لوگ, یہ موضوع ہے, چھوڑتے ہیں کیسے شیعیت کا فروغ ہوا آج سے 1000 سال پہلے اس ہندوستان میں. تقریباً 10-12 سال کم 1000 سال ہوتے ہیں حضرت عبداللہ زربخش کو ہندوستان آئے ہوئے, ہم سب کے جد. کہہ لوں تھوڑا سا آپ کو تشریح, کل کہہ پاؤں نہ کہہ پاؤں. ساری دنیا کے اندر جو سادات تقوی اور رضوی اور برقعی اور مبرقعی ہیں, یہ تمام سادات کے جد کون ہیں؟ اسی لیے مبرقعی بھی کہلاتے ہیں, برقعی بھی کہلاتے ہیں. وہ سامنے ہماری بچیاں سب بیٹھی ہیں برقعے لادے ہوئے, برقعے لیے ہوئے, برقعے پہنے ہوئے. برقع کیا ہے؟ نقاب. اب بھی کہیں بہت جگہ نقاب پہن لیں, گھر میں کہا جاتا ہے کہاں جانا ہے, نقاب پہن لیں. برقعے کو نقاب ہی کہتے ہیں یہاں, یہی وہاں کی لفظ ہے. وہاں ہمارے اور آپ کے 9 امام جو فرزند ہیں ہمارے اور آپ کے اس امام کے جس کے روضے کی زیارت کرنے پوری دنیا ایران جاتی ہے, مشہد جاتے ہیں آپ لوگ. ان کے ایک ہی بیٹے کہتے ہم سب اپنے کو رضوی ہیں, مگر رضوی ہم بعد میں ہیں. پہلے پوری دنیا میں, میں کہہ رہا ہوں جہاں کوئی تردید کرنا ہو تردید کرے, ہم رضوی بعد میں ہیں, رضوی بعد میں ہیں, پہلے تقوی ہیں. 9 امام کی اولاد میں ہو کر ہم 8ویں امام کی اولاد میں ہیں. اور لوگ اس لیے کہلائیں گے الگ الگ حساب سے, موسوی, رضوی, زیدی, عابدی, حسینی, حسنی, کہ وہاں اور بھی شاخیں گئیں. لیکن امام رضا علیہ السلام کے لیے ایک ہی فرزند, ہمارے آپ کے نام ہے ایک ہی فرزند, اور ان کے 2 فرزند. ایک کا نام ہے حضرت موسیٰ اور دوسرے کا نام ہے علی. علی کون؟ ہمارے آپ کے 10ویں امام, امام علی النقی. ان کے حقیقی بھائی حضرت موسیٰ, جن کا لقب پڑا مبرقع, اس لیے ان کی اولاد مبرقعی, برقعی, تقوی, رضوی کہلائی. اور کیوں مبرقعی پڑا کہ اتنے وجیح تھے, جب نکلتے تھے تو مجمع لگ جاتے تھے ان کے چہروں کو دیکھنے کے لیے. انہیں پسند نہیں آتی تھی بات, ہجوم راستوں میں ہو جاتا تھا انہیں دیکھنے کے لیے, تو انہوں نے نقاب ڈالنا شروع کر دیا. یہ حضرت موسیٰ مبرقع. مجھے فخر ہے, مجھے شرف ہے, جب میں ان کے روضے پر گیا
تو نئی تعمیر ہونے جا رہی تھی، رات کا وقت تھا. ممبئی میں ہے امام جمع و جماعت ہے ہمارے مدرسے کے پڑھے جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسنین قراروی صاحب. وہ اتفاق سے آ گئے، ہم دونوں ساتھ گئے. رات کا وقت 11-12 بجے رات کا وقت. جب وہاں پہنچے تو روزہ بند تھا، کوئی آدمی نہیں. تو ہمیں بہت کھلا، کیونکہ بہت مدتوں کے بعد ہمیں معلوم ہو سکا تھا کہ ہمارے جد کا یہ روزہ یہاں ہے، ورنہ وہ چہل اختران کے نام سے مشہور تھا، اس نام سے نہیں تھا مشہور. آپ بھی سب جانتے ہوں گے. تو میں وہاں گیا تو وہ پھاٹک لوہے کا بڑا پھاٹک، جتنے بڑا پھاٹک ہے، بند. مایوس ہوا کہ اتنی مدت کے بعد آئے بھی، اندر جا بھی نہیں سکتے، پھاٹک بند ہے. کہتے ہیں وہ پورا پھاٹک کھلنا شروع ہوا، جیسے 2 ہاتھ پھیل جائیں. ہم نے حسنین صاحب کا ہاتھ پکڑا، ممبئی میں ہیں، کوئی پوچھ لے، میں نے حسنین صاحب کا ہاتھ پکڑا، میں دوڑتا ہوا چلا، یہ کہتا ہوا ہمارے لیے کھلا ہے. جب اندر گئے تو ہم نے ادھر ادھر ہر طرف دیکھا ہے، او یہ آدمی نا آدم ذات. یہ صبح واقعہ ہم نے بیان کیا، ہمارا ناشتہ تھا مولانا کلب جواد صاحب کے یہاں، انہوں نے ناشتہ رکھا تھا ہمارا. تو ہم ان کے یہاں گئے، سب کے سب یہ واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا ہم بھی چل کر دیکھیں گے. وہ بھی ساتھ گئے، صبح سب ساتھ میں گئے. اتنا بڑا پھاٹک خود سے کھل گیا، لوہے کا پھاٹک، نہ ہوا نہ جھکڑ نہ کچھ، خود سے کیسے کھل گیا. سر یہ بتانے کے لیے تو ہندوستان سے آیا، بڑا بے چین تھا ہم تک آنے کے لیے. آ جا، صلوات بھیجیں محمد آ جا. میں خالی ایک چیز بیان کروں گا، وقت کم ہو رہا ہے، لیکن یہ بات تمام کر لوں. حضرت موسیٰ ورقہ کے بیٹے تھے حضرت احمد نقیب القوم کہلائے، یعنی پورا قوم ان کی زیر نگرانی. آج بھی دونوں قبریں وہیں ہیں جہاں میں جا چکا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. اور وہاں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہم گئے. ایک مرتبہ مولانا فرید صاحب کے ساتھ گئے، ایک مرتبہ تنویر میاں ان کے بچوں کے ساتھ گئے. تو ہر دفعہ یہ واقعات پیش آتے گئے. اب بہت بڑا روضہ بن چکا ہے. ان کی اولاد میں 300 سال گزر چکے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، میں جہاں تک میری آواز جائے، میں آپ کے سامنے کتابیں لاتا، تاریخ پیش کرتا صفحہ سطر کے ساتھ، لیکن میری بات کا یقین فرمائیے. شک ہوگا تو کہہ دیجیے گا، کل لے آؤں گا، تاریخ لا کر دکھا دوں گا. اس وقت میں خلفائے بنی عباس میں سے ایک کا نام تھا القائم باللہ. ان سب کے نام باللہ بہت لگے ہوئے ہیں. ہاں، سب باللہ باللہ باللہ. ہمارے لکھنؤ میں تو کچھ اور کہتے ہیں، وہاں بحر عربی کی بات ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آپ تو سمجھتے ہیں سب کے ساتھ. وہ وقت تھا کہ چند سال کم، تقریباً 400 سال، پونے 400 سال ہو چکے ہیں. لیکن سلسلہ کیا ہے وہ سنو. میں اپنے منصف مزاج عالم اسلام میں سب سے کہوں گا، میری آواز جاری، غور کیجیے آپ. ایک نشست ہے، اس نشست کے اندر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مولوی ملا نے بڑے فخر سے کہا، یہی ملائیت جو ہمیشہ نقصان پہنچاتی رہی. ملائیت اور ہے اور علمیت اور ہے. ہمارے دوست مرحوم مولانا کلب صادق صاحب کے اللہ ملائیت کے خلاف تھے. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا بھی مراد آپ جانتے ہیں. تب ہمیں سکون ملا. لیکن پھر بھی ہم نے جواب لکھا تھا، ایک بہت بڑا تفصیلی شائع ہوا تھا کہ ملائیت کے رشتے ترقی پسندی سے. اس 3-4 سال میں ہمارے تقریباً پونے 300 مضامین شائع ہو چکے ہیں. اس میں یہ بھی تھا. تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. ایک ملا نے بڑے فخر سے کہا، الحمدللہ، خدا کا شکر کہ یہ روئے زمین اب اولاد فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہو چکی. سنیے آپ، تاریخ کے فقرے نقل کر رہا ہوں، زبانی نہیں ہے. چن چن کر سادات قتل کیے جا چکے، اب کوئی سید روئے زمین پر نہیں ہے. یہ بڑے فخریہ اس نے کہا.
جب میں عراق میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھی تان و طنز میں وہاں کے سید کو، یہاں والے کو نہیں، کوئی وہاں کا عرب سید ہے تو غصہ آتا تھا جب وہاں کے عربوں کو، تو ان سے کہتے تم کہاں سے سید آئے، یہاں تو سارے سید قتل کیے جا چکے تھے، سید تو اصلی ہندوستان میں ہے، مشہور ہے وہاں، یہ کہتے ہیں وہاں کہ تم کہاں کے، اگر غصہ آ گیا تو غصے میں کہتے تم کہاں کے سید، تم تو یہاں ہو، یہاں تو سب جا چکے تھے یا قتل کیے جا چکے تھے، اصلی سید تو ہندوستان میں ملتے ہیں۔ تو بھائی ہم لوگ خوش رہو، خیر۔ تو وہاں بھی سب ماشاءاللہ جو ہجرت کر گئے، اس نے فخریہ کہا الحمدللہ آج یہ روئے زمین اب بنی فاطمہ سے خالی ہو چکی ہے، چن چن کر قتل کیے جا چکے۔ بات یہاں کی بالکل تاریخ کی سند کے ساتھ ہے۔ اس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ سرخ ہوا، غیظ و غضب کے لہجے میں کہا جھوٹا ہے تو، یہ زمین کبھی اولاد فاطمہ سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یہ زمین کبھی اولاد فاطمہ سے خالی نہیں ہو سکتی۔ گھبرایا، کہنے لگا آپ کے پاس کی کوئی دلیل، کوئی دلیل؟ تو میں تو نے قرآن نہیں پڑھا انا اعطیناک الکوثر، صلوات محمد علیہ محمد پر۔ اور گھبرایا، کہنے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ خود بھی اولاد فاطمہ میں سید ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ تو ایسا کریں جیسے آپ بھی سید ہیں۔ جہاں جہاں سادات تقوی اور رضوی ہوں وہ آج کی میری اس گفتگو کو محفوظ کر لیں گے۔ سند ہے جو میں کہہ رہا ہوں، غلط کچھ نہیں ہے، مبالغہ بھی نہیں ہے۔ جواب دیا تو صحیح سمجھا، میں خود سید ہوں، میں خود اولاد معصومہ میں ہوں، فاطمہ میں ہوں۔ گھبرا کے کہنے لگا ہم نے تو سنا ہے کہ سادات اگر سچے سادات ہیں تو بارگاہ رب میں جو مانگ لیتے ہیں مل جاتا ہے، کم سے کم تو نے اتنا تو مانا۔ یہ فقرہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جانتا ہے کہ جو سچا سید ہوگا ہاتھ اٹھا دے گا، مل جائے گا۔ اور جب ان کی اولاد کو اتنا مل سکتا ہے تو وہ قسیم النار والجنہ کیسے نہ ہو؟ صلوات محمد علیہ محمد پر، بلند آواز سے صلوات محمد۔ میں نے سنا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ سید اگر کچھ مانگ لیں تو بارگاہ رب تو انہیں مل جاتا ہے۔ جب سمجھوں کہ آپ سید ہیں کہ ایک بات میں کہتا ہوں، کیا کہے؟ دعا کیجئے کہ آسمان سے سونا برسے، آسمان سے سونا برسے۔ گنبد لالچی تھا، آئی بات تو سونے کی آئی، وہاں بھی بات آئی تو سونے کی بات، مگر ایسے لوگوں کی قسمت میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، پالنے والے تیرے بندے کی عزت کا سوال ہے، آسمان سے سونا برسا۔ تاریخ کا فقرہ ہے کہ قرص ٹکیاں سونے کی برسی، سونے کی ٹکیاں اوپر سے برسیں، جس پر ان کا لقب پڑ گیا زربخش۔ ان کا نام تھا عبداللہ، لقب پڑا زربخش۔ وہ گھبرا کے اٹھ کے گیا، لوگوں نے کہا یہ گیا ہے خلیفہ وقت کے پاس، آپ کے لیے خطرہ ہے۔ رات کو بشارت میں حضور آئے، بس اب تمہارا کام یہاں نہیں وہاں ہے، سفر اختیار کرو مشرق کی طرف۔ آئے لاہور تک، پھر خواب میں دیکھا حضور بھی ہیں، میرے آپ کے مولا بھی ہیں، اور فرما رہے ہیں اے علی ان کو ان کی صحیح منزل تک پہنچا دو۔ فرمایا آنکھ بند کرو، انہوں نے آنکھیں بند کی، دونوں شانے پکڑے، جھٹکا دیا کہ آنکھیں کھولو۔ جب آنکھیں کھولی تو کہا اب یہیں تم رہو
یہیں جو تمہاری شادی ہو، جو اولاد ہو، جو بچہ ہو، اس کا نام زید رکھنا اور اسی کے نام پر جگہ کو منسوب کرنا. آج زید پور انہی کی نشانی ہے. صلوات محمد و آل محمد. آج زید پور انہی کی نشانی ہے. اور اس لیے میں ایک موقع پر تھا، ایک جلسے میں، وہاں ہم بھی تھے، بھائی عزیز جناب مولانا کلب جواد صاحب بھی تھے، ہم دونوں تھے. میلاد کی کوئی محفل تھی ہمارے امام باڑے میں، جو وہاں ہمارا اپنا امام باڑہ حسینی ہے، اس میں خوش ہوئے دیکھ کر گئے تو نان صاحب کے امام باڑے سے بڑا ہے. وہاں ہم لوگ تھے. جب میں باہر نکلنے لگا تو میں نے تقریر میں اتنا کہا تھا، تم زید پور کے لوگ یہ تو سمجھو کہ پورے ہندوستان میں کسی بستی کا نام حضور نے نہیں رکھا ہے، تمہاری بستی کا نام رکھا ہے. اتنے سے سب کو سمجھ میں آیا کہ ہم کیا ہیں. صلوات بھیجیے. میں جانا گرامی 5 منٹ میں ایک بات اور پڑھ لوں تاکہ آج کی مجلس کے فضائل کا رخ بھی جو آپ کے سامنے. یہ ایک حدیث ہے، پڑھ رہا ہوں، عربی پوری دہراتا ہوں. عن ابی حمزہ عن علی بن حسین. صلوات. عن ابی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ انہ جاء الیہ رجل فقال یا ابا الحسن انک تدعی امیر المومنین فمن امرک علیہم. ایک ایسے ہی منافق آیا مولا کے پاس، آ کر کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے کو امیر المومنین کہتے ہیں. کبھی سنیے روایت، سنا جا رہا ہوں. ہم نے سنا ہے آپ اپنے کو امیر المومنین کہتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں آپ کو کس نے امیر بنایا مومنین پر؟ سوچیے، رسول کے زمانے میں بات ہو رہی ہے. کس نے آپ کو امیر بنایا؟ قال اللہ عز وجل. فرمایا اس نے. میں اپنے طور پر ترجمہ کر رہا ہوں، اس نے. صلوات بھیجیں محمد والے. قال جل جلالہ امرنی علیہ. اللہ نے مجھے ان پر سب پر امیر معین کیا. فجاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ایصدق علی فیما یقول ان اللہ امرہ علی خلقہ. رسول کے پاس آیا بھاگا ہوا، یا رسول اللہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو لوگوں پر امیر بنایا، کیا وہ اپنے اس قول میں سچے ہیں؟ اللہ اکبر. غور کیجئے، فیصدق، کیا وہ سچ بول رہے ہیں؟ آگے کی لفظ سنیے گا. جیسے اس نے کہا فغضب النبی، غضبناک ہوئے حضور. وہ آگے کہہ رہا ہے علی یہ کہتے ہیں کیا سچے ہیں؟ غضبناک ہوئے. ثم قال ان علیا، اب یاد سنیے، اور فرمایا سن علی امیر المومنین ہیں. امیر المومنین بے ولایات من اللہ عز وجل معین کیا اس نے ان کو. عقد لہ فوق عرشہ، اور یہ تو کیا جانے ان کو امیر المومنین عرش کی بلندیوں پر بنایا جا چکا ہے. صلوات تو پڑھیں مل کر سب محمد علیہ. میں یہیں پر کہہ دیتا میں تم غدیر کو دیکھتے ہو، غدیر تو وہاں منائی جا چکی تھی. صلوات محمد والے محمد پر. مگر اس کو میں ناتمام نہیں چھوڑوں گا. فوق عرش واشهد علی ذلک ملائکہ واشهد علی ذلک ملائکۃ، اور ملائکہ اس کے گواہ ہیں. یہاں تو تم تھے 1,20,000 گواہ، وہاں سارا عالم ملکوت اس کا گواہ تھا. ان علی خلیفۃ اللہ و حجت اللہ و انہ امام المسلمین. کیا کیا لقب حضور فرما رہے ہیں. دیکھو ملائکہ اس کے گواہ کہ علی کیا تھے، وہ اللہ کے خلیفۃ اللہ، حجت اللہ، امام المسلمین. طاعتہ مقرونۃ بطاعت اللہ و معصیتہ بمعصیت اللہ. یاد رکھو جو ان کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان سے ناواقفیت اختیار کی اس نے اللہ سے ناواقفیت اختیار کی.
فمن جہل فقط جہل، جس نے ان سے انکار کیا کہ ہم نہیں جانتے، اس نے مجھ سے انکار کر دیا کہ وہ نہیں جانتا. ومن عرف فقط عرفنی، جس نے انہیں پہچانا اس نے مجھے پہچانا. ومن انکرا امامت فقط انکرا بنبوتی، جس نے ان کی امامت سے انکار کیا اس نے میری نبوت سے انکار کیا. میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ بس آپ جہاں تک آنا ہے وہاں تک پہنچ جاؤں. ومن جہد امرت فقط جہد رسالتی، جس نے ان کی عمارت سے انکار کیا اس نے میری رسالت سے انکار کیا. ومن دفع فضل فقط تنقصنی، جس نے ان کے فضل سے انکار کیا اس نے میری منقصت کی. اب یہاں میں تمام عالم اسلام. ومن قاتلہ فقط قاتلنی، رسول فرما رہے ہیں، اور جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. تو بات یہی تمام ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کو. ومن سبہ فقط سبنی، اور جس نے ان کے خلاف شان جملے کہے اس نے ہمارے لیے کہے. اب دیکھیے کہ کتنے حضرات نے کہاں علی کے دور میں بھی ممبروں سے کیا کیا نہیں کہا. میں اس کے لیے گواہی میں کتابیں پیش کرتا. لأنه منی خلق من طینتی، ہم اور وہ ایک طینت سے خلق کیے گئے. وہ ہوا زوج و فاطمہ ابنتی، اور وہ میری بیٹی فاطمہ کے زوج شوہر ہیں. وہ ابو ولد الحسن والحسین، اور وہ میرے فرزند حسن اور حسین کے والد پدر گرامی ہیں. وتسعۃ، یہ پوری حدیث یہاں تمام ہوتی ہے. وتسعۃ من ولد الحسین حجج اللہ، اور باقی امام حسین کی اولاد جو 9 ہیں یہ سب اللہ کی حجتیں ہیں. اس کے خلق وعداؤنا اعداء اللہ، جو ان کے دشمن وہ ہمارے اللہ کے دشمن. و اولیاؤنا، اور جو ان کے دوست ہیں وہ اولیاء اللہ، وہ اللہ کے دوست ہیں. آپ نے توجہ فرمائی کہ ایک علی پر اس نے پوچھا تھا، 14 معصوموں کی گواہی سامنے آئی. اور اس دن آپ نے سوال فرمایا تھا ہمیں جناب، اس کو میں بہت کسی نے ان سے کہا تو میں نے اس کا کچھ کہا تھا، وہ دوہرا دینا چاہتا ہوں آپ کی خوشی کے لیے، آپ بھی خوش ہوں. پہلے دن کی مجلس میں شاید باہر آفس میں بیٹھ کر وہ بات تمام ہے. آج 5 منٹ شاید میں زیادہ لے لوں گا، امید ہے کہ وقت کے اندر ختم کر لوں. ہمارے آپ کے چوتھے امام تشریف فرما ہیں. کمسنی ہے، اور بہت بڑا دشمن خانواد رسالت مروان، جو اس کی اولاد میں کون کون کیا کیا واقعات بیان کرنے کے لیے الگ چاہیے پورا وقت. اس نے پوچھ لیا آپ کا نام. ہمارے جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں جس سے بڑی محبت ہوتی ہے تو گھر کے بچے کا نام انسان کو یاد ہوتا ہے. وہاں امام حسین کا فرزند سامنے ہے، وہ پوچھتے ہیں آپ کا نام. اچھا کیا تو نے پوچھا، ورنہ جواب نہ آتا سامنے. آپ نے فرمایا علی. آپ کے اور بھی بھائی ہیں؟ کہا ہاں. ان کا نام؟ کہا علی. اس وقت تک ابھی ہمارے دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ 2 نام لیے علی. آپ کے پدر گرامی کو یہ کیا ہو گیا ہے، سب کا نام علی ہی رکھتے ہیں. کوئی جواب نہیں دیا. دے سکتے تھے، جواب نہیں دیا. گھر آئے، اپنے بابا امام حسین سے ذکر کیا. آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو میں ہاں اب جب پوچھے تو کہنا میرے بابا کا جواب ہے اگر اللہ مجھ کو 100 فرزند دے گا سب کے نام علی رکھوں گا. اس لیے کہ تو ممبر سے علی کے شان میں تیرا گھرانہ تیرے لوگ سب کچھ کہتے ہیں. کم سے کم دنیا جان تو لے کہ اگر علی کے نام پر سب و شتم جائز ہوتا تو اس کے گھر میں ہر ایک کا نام علی نہ ہوتا. یہ علی نام رکھ کے بتا دیا اب تو پہچانو حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. صلوات محمد علیہ. ابھی ذہن میں آیا، ابھی فوری طور پر، کہ میں نے بہت صحیح جگہ یہ واقعہ بیان کیا، بہت صحیح جگہ.
ابھی ابھی ذہن میں آیا، وہ علی تمہارے بھائی کا نام علی، دونوں علی، اب تیسرا بھائی آیا وہ بھی علی، تینوں بھائی کربلا کی سرزمین پر ہیں۔ ہر ایک کربلا کی سرزمین پر اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اپنا اپنا منصب، اپنا اپنا کردار۔ علی ابن الحسین کربلا سے کوفہ و شام تک، امام کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ علی اصغر، مدینے سے کربلا تک۔ اور تیسرے علی کون؟ جس پہ ہم آ بیٹھے ہیں آج بات کرنا، حضرت علی اکبر۔ میں ایک واقعہ آج کی تاریخ اکثر بیان کرتا ہوں، پھر بیان کر دوں۔ جب بہت کم سن تھے، ساری دنیا سے لوگ مدینے میں، بہت سے لوگ سفر کر کے آتے تھے۔ سنا ہے وہاں امام حسین کا ایک فرزند ہے جو بالکل رسول جیسا ہے، بالکل مشابہت رسول جیسی ہے، گویا اس کو دیکھا تو رسول کو دیکھا۔ چلو دیکھیں، کہاں کہاں سے لوگ، لکھنے والوں نے لکھا کہ اندازہ کرے دنیا کہ ایک ماں جو اس گھر کے اندر تھی، اسے کتنی عزت، کتنا شرف محسوس ہوتا ہوگا یہ سن کر کہ میرے بیٹے کو دیکھنے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، اور کتنا شرف اور کتنی عزت انہیں اس وقت محسوس ہوتی ہوگی جب وہ صبح صبح دیکھتی ہوں گی زینب آ رہی ہیں، ام کلثوم آ رہی ہیں، رباب آ رہی ہیں۔ بیویاں کیوں آ رہی ہیں؟ صبح صبح علی اکبر کو دیکھنے آ رہی ہیں۔ کتنا شرف، کتنی عزت محسوس ہوتی ہوگی۔ ایسا ہی ایک دن تھا کہ ایک صحرائی عرب آیا امام حسین کی خدمت میں، آ کر کہنے لگا، مولا بڑی دور سے آیا ہوں، کیا چاہتا ہے؟ کیا مولا میں نے سنا ہے آپ کے فرزند کا حسن و جمال، زیارت کر لوں۔ امام اپنے کاموں میں تھے، اشارہ کیا علی اکبر کو بلایا جائے، علی اکبر کو بلایا جائے۔ ماں نے آراستہ کیا ہوگا، بہترین پیراہن سب کر کے بھیجا۔ علی اکبر آئے، آ کر اپنے بابا کی خدمت میں کھڑے ہو گئے۔ وہ شخص ادب سے سر جھکائے کھڑا ہے۔ امام نے اشارہ کیا، اے بھائی جس کام سے آیا تھا لے دیکھ لے۔ تاریخ کا فکر ہے، اب جو سر اٹھا کے دیکھا علی اکبر کو، لرزنے لگا، کانپنے لگا، غش کھا کے گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا دوڑ کر امام کے قدموں سے لپٹ گیا، مولا دعا کر دیجئے اللہ مجھ کو بھی ایک ایسا بیٹا دے دے۔ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ کو بھی ایک ایسا بیٹا دے دے۔ مجھ کو بھی اللہ ایک ایسا فرزند دے دے۔ امام نے فرمایا، ہاں بھائی دعا تو کر دوں، لیکن تو بھی میری ایک بات مانے گا؟ ہاں آقا فرمائیے۔ کہا یہ بتلا، اللہ تجھ کو ایک ایسا ہی بیٹا دے دے اور اس کے پیر میں تیر چبھ جائے، تجھے برداشت ہوگا؟ کہا آقا نہیں، میری آنکھ میں چبھ جائے برداشت کر لوں گا، اس کے پیر میں چبھے برداشت نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کہ بھائی پھر ایسے فرزند کی تمنا نہ کر، میرا یہ بیٹا تلواروں سے، تیروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے۔ چند جملے اور۔
اب دنیا انصاف سے غور کرے، جس بیٹے کو مدینے میں، توجہ بس چند لفظ، جس بیٹے کو مدینے میں جناب لیلا، پھر کہ لوگ غلطی سے ام لیلا کہتے ہیں، جب کوئی آتا تھا تو سجا کر آراستہ کر کے بھیجتی تھی. یہ مدینہ ہے، مدینہ ہے، لیلا ہے، ان کا فرزند علی اکبر ہے، امام حسین ہے. اب ایک اور جگہ آپ کو لے چلوں، وہاں بھی امام حسین ہے، وہاں بھی لیلا ہے، وہاں بھی علی اکبر ہے. بس فرق اتنا ہے وہاں لیلا سجا کے بھیجتی تھی، یہاں لیلا انتظار کر رہی ہے. باہر باہر امام، اے علی اکبر جا تو رہے ہو، پہلے ماں سے رخصت ہو لو. آئے خیموں میں آئے، ایک ایک بیوی سے رخصت ہوئے، باہر نکلے، راہبار گھوڑے پر سوار ہوئے. یہ منظر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، شاید یہی بات ختم کر دوں گا. گھوڑے پر سوار ہوئے، خیموں کے اندر خیام حسینی، خیام حسینی کے اندر خیام اہل حرم، تو گویا خیمے سے باہر بھی ہیں، خیمے کے اندر بھی ہیں. علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، چاروں طرف خیمے سے نکل کر بیویاں جمع ہیں، سب کی نظریں علی اکبر پر ہیں، علی اکبر کی نظریں در خیمہ پر ہیں، در خیمہ پر ہیں، جیسے سب کو کسی کا انتظار. اتنے میں خیمے کا پردہ ہٹا، لوگوں نے دیکھا ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، جوان بیٹا اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ مصاب ہوں گے. بیٹے نے اتنا کہا، مادر گرامی خدا حافظ. ماں نے کیا جواب دیا؟ جاؤ بیٹا جاؤ، تم نے اپنی ماں کو روز قیامت سجدہ کے سامنے سرخرو کر دیا. علی اکبر کا گھوڑا میدان کی طرف بڑھا، ماں خیمے کی طرف آئی، زمین پر بیٹھی، فرش کو الٹا، ریت اٹھائی، سر کے بالوں میں ڈالی. اے وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹایا، اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف پلٹایا، رد علیہ ولدی، میرے بیٹے کو ایک دفعہ میرے طرف پلٹا دے.